اسی وجہ کے سبب ہم شام کے رات میں ڈھلنے سے پہلے ہی روانہ ہو گئے۔ مجھے رہائش کے لیے ایک خفیہ گوشہ دے دیا گیا تھا جو لکڑی کے کیبن کے عقب میں ایک چھوٹے سے اسٹور کے قریب تھا۔ خود رام راج کیبن کے اندر اپنے ایک دبلے پتلے ملازم کے ساتھ تھا، باقی 3 خلاصی اور 2 بوائلر مین اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کیبن اور وہیل روم ایک ہی تھا جسے ملازم اور رام راج خود ہی سنبھالے ہوئے تھے۔ میری طرف کیبن کی ایک گول کھڑکی تھی، وہیں سے رام راج نے مجھ سے کچھ کہنا ہوتا تو کہہ دیتا۔ اسی کھڑکی سے اس نے مجھے اپنے کیبن میں بلایا۔ کھانا رکھا تھا، ہم مل کر کھانا کھانے لگے، پھر گرما گرم چائے کا دور چلا۔ ملازم مجوم بچان پر تھا، یہ بھی اسی کا بھائی تھا گوپال، کیونکہ دونوں کی شکلیں کافی ملتی تھی۔ بعد میں میرا یہ خیال درست ثابت ہوا۔ دیکھ ذرا محتاط ہو کے سونا، ابھی راستے میں 2 ایک جگہ اور انہی گلوؤں سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ جب میں کھانے وغیرہ کے بعد کیبن سے رخصت ہونے لگا تو رام راج نے مجھ سے کہا تھا، تو بھی چوکر نہ ہو جایا کر۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، جیسا کہ تو پہلے تھا، مجھے تیری یہ محتاط اور چوکس رہنے کی عادت اچھی لگی۔ آپ فکر نہ کریں، میں چوکنا ہی رہتا ہوں، میں نے کہا۔ بس خطرہ ٹلتا دیکھو تو اپنی جگہ کیل بنے رہنا، لیکن معاملہ الٹا پڑتا دیکھو تو ادھر ادھر غائب ہو جانا۔ پھر ایک ذرا توقف کے بعد بولا، بات صاف کروں گا بھیا، اگر تو میری بورڈ سے پکڑا گیا نا تو میں اپنی خلاصی کے لیے گلوؤں سے یہی کہہ دوں گا کہ مجھے نہیں معلوم، تم ضرور چوری چھپے میری کشتی میں سوار ہوئے ہو۔ مطلب یہ کہ میں تیری کوئی ذمہ داری نہیں لوں گا، سمجھا؟ غصہ تو مجھے بہت آیا اس کے دوغلے پن پر، لیکن مجبوری تھی۔ میں نے ہولے سے اپنے اثر کو اسباتی جنبش دی اور کیبن سے نکل کر عقبی اسٹور والے گوشے میں آ گیا۔ رات جیسے تیسے گزرتی جا رہی تھی، ٹھنڈ میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ مجھے پرانا سا میلا مگر گرم بستر دے دیا گیا تھا۔ اسٹور الا بلا اشیاء سے بھرا ہوا تھا۔ اس کا سنگل پٹ کا دروازہ بھی مجھے ٹوٹا ہوا معلوم ہوا، وہ بند تو تھا مگر پورا نہیں، بھیڑا ہوا ضرور تھا، اندر اندھیرا تھا۔ میرا گوشہ کیبن کی عقبی دیوار اور اسٹور کے درمیان تھا، بمشکل کوئی 2 گز لمبائی میں اور فقط 3 فٹ چوڑائی تھی۔ اوپر کیبن کا چوبی چھجا تھا، بارش ہوتی تو میں بچا رہتا۔ لانچ کی فالتو لائٹیں بجھا دی گئی تھیں۔ وہیل روم کا اگلا بیرونی حصہ بونٹ کی صورت میں نکلا ہوا تھا، وہیں اس کی پیشانی پر فقط ایک ہیڈ لائٹ روشن تھی، باقی دمبالے کی طرف نسبتاً چھوٹی سرخ لائٹ تھی۔ اوپر آسمان صاف اور روشن تھا، کسی سنہری ارتھ کی طرح تباک چاند اس پر تلک کی طرح چسپاں محسوس ہوتا تھا۔ تارے اس کے گرد موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ان کی روشنی میں چوڑے پاٹ والے اس پرہیبت دریا کے دونوں کناروں پر تاریک جنگل ساتھ ساتھ چلتا لگتا تھا۔ رات کے پچھلے پہر سناٹے میں دخانی انجن کی مخصوص پھٹ پھٹ عجیب تاثر پیدا کر رہی تھی۔ رام راج شاید سو چکا تھا، کیونکہ گول کھڑکی سے اس کے زوردار خراٹے کسی مینڈک کے ٹرانے کی آواز کی طرح گونجنے لگے تھے۔ گوپال وہیل روم میں تھا اور ہولے ہولے گنگنا رہا تھا۔ مجھے بھی نیند کے جھونکے آنے لگے تھے۔ میں نے گرم موٹا لحاف اوڑے رکھا، سرہانے تکیا تھا جسے میں نے قدرے کیبن کی دیوار سے بھی اٹکا رکھا تھا۔ میں اسی طرح گردن کو زخم دے کر سونا چاہتا تھا تاکہ کسی وقت بھی میری آنکھ کھل جائے، کہیں سوتا ہی نہ رہ جاؤں۔ سردی زور پکڑنے لگی تھی، ہم ابھی دھیان کی حدود ہی میں تھے۔ مجھے تصور ہی سے مسرت ہونے لگی کہ میری منزل اب زیادہ دور نہیں رہی تھی۔ اب میرا اگلا پڑاؤ رانگا ماٹی ہی تھا، وہاں سے پیلی گھاٹ کے علاقے تک پہنچنا کیا مشکل ہوتا۔ میری آنکھیں نیند تلے بوجھل سی ہونے لگیں اور پھر جانے کس وقت اس مہربان دیوی نے مجھے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ کسی نے بری طرح مجھے ٹھوکا مار کر جگایا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، مجھ پر روشنی کا سیلاب امٹ پڑا تھا۔ کچھ انسانی ہیولے میرے سر پر تنے کھڑے دکھائی دیے، 2 مہم نالے مجھ پر جھکی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھو، تیرا باپ ہے یہ جسے تو نے یہاں چھپا رکھا ہے۔ ایک بھاری اور گرجدار آواز ابھری۔ میں جہاں کا تہاں رہ گیا تھا۔ مجھے سخت پچھتاوا ہوا کہ میری ایسی آنکھ لگی کہ جاگ ہی نہیں پایا۔ رام راج نے اب وہی کرنا تھا جو وہ پہلے ہی صاف گوئی سے مجھ سے کہہ چکا تھا۔ میں نے ہلنے جلنے کی کوشش کی مگر مجھے نال کے ٹہوکے سے وہیں جامد رہنے کا حکم دیا گیا۔ البتہ میرے چہرے کے سامنے سے طاقتور ٹارچوں کی روشنی ہٹا لی گئی۔ تب میں نے رام راج کو دھکا لگتے ہوئے سامنے آتے دیکھا۔ ایک خراٹ قسم کے دراز قامت وردی پوش جو انڈین فورس کا سیکیورٹی آفیسر لگتا تھا، اسے ہونٹ سکیڑ کر بولا، یہ کون ہے؟ تیرا باپ ہے؟ مائے باپ؟ مجھے تو اس کا علم بھی نہیں۔ بلاخر رام راج نے وہی کہا۔ وہ بری طرح گھگیا رہا تھا اور ساتھ ہی مجھے اس کی اپنی جانب تکتی آنکھوں میں غصے کی رمک بھی محسوس ہوئی، جیسے مجھ سے کہہ رہا ہو، کہا تھا نا محتاط رہنا، ان دونوں کو بوٹ پر لیا اور کشتی کو لنگر ڈالے رکھو، 2 اہلکار ادھر ہی موجود رہیں گے۔ آفیسر نے حکم جاری کیا۔ اس کی وردی پر لگے بیجز اور ٹوپی سے وہ انڈین فورسز کا آفیسر ہی لگ رہا تھا۔ کشتی کے ساتھ ہی ایک بڑی سی جدید موٹر بوٹ مجھے پانی کی سطح پر ہلکورے لیتی دکھائی دی۔ اس کے درمیان میں ایک بڑا سا شیشے کی کھڑکیوں والا کیبن تھا۔ بوٹ کی باڈی پر انڈین بارڈر سیکیورٹی فورس کا مخصوص مونوگرام اور نام چسما تھا۔ ایک طرف گن بھی نصب تھی،
ایک تختہ دونوں کے بیچ لگا کر ایک سے دوسری بوٹ پر جانے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ مجھے اور رام راج کو دبوچ کر بوٹ پر لایا گیا، پھر کیبن کے اندر دھکیل دیا گیا۔ کیبن بڑا شاہانہ طرز کا تھا، ایک طرف بیڈ، دوسری جانب میز کرسی، برابر میں ٹی وی اور وائرلیس سسٹم نصب تھا۔ فرش پر موٹا دبیز قالین بچھا ہوا تھا، اس پر فرنیچر۔ آفیسر سمیت یہ سب لوگ انڈین اہلکار کل 7-8 کی تعداد میں تھے۔ 2 رام راج کی کشتی پر تھے۔ میری جامع تلاشی لی گئی، ماسیوائی کرنسی کے کوئی قابل ذکر شے برآمد نہیں ہوئی۔ رام راج کو آفیسر نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، وہ چیختا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ ایک اہلکار نے اسے سنبھالا دے کر اٹھایا اور دبوچ لیا۔ آفیسر اس کی جانب خونخوار نظروں سے گھورتا ہوا بڑھا۔ چھما کر دو مہاراج، چھما کر دو مائی باپ۔ رام راج اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا۔ میری باری ابھی نہیں آئی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ انہیں بیوقوف بنانا یا اپنی گلو خلاصی کی کوشش کرنا سب بیکار ہوتا، تو اسے میں بعد میں نمٹتا ہوں۔ کہتے ہوئے خراٹ آفیسر میری جانب گھوما، اس کے ہولسٹر سے ریوالور چھل رہا تھا، دوسرے پہلو میں خنجر تھا، وہ میرے ہی قد کے برابر تھا۔ ڈیل ڈول میں اگرچہ وہ مجھ سے ذرا دبتا تھا۔ وہ چند قدم اٹھاتا ہوا میری جانب خوش مگین نظروں سے گھورتا ہوا قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ اس کا جملہ جس قدر مختصر اور سپاٹ تھا، مجھے اسی قدر بے رحمی اور صفاقی کی جھلک دیتا محسوس ہوا۔ ایک بھٹکا ہوا مسافر ہوں، میں نے کہا۔ یہی وہ وقت تھا جب اس انڈین آفیسر کا بھاری ہاتھ حرکت میں آیا اور میں چاہتا تو اس تھپڑ کو برداشت کر کے اپنی جگہ تنا کھڑا رہتا، لیکن ابھی میں خود کو خاص ثابت کرنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے جا پڑا۔ 2 اہلکاروں نے پھر مجھے دبوچ لیا۔ تھپڑ واقعی زوردار تھا، کوئی اور ہوتا تو کچھ دیر تک اس کا دماغ جھنجھنا جاتا اور حواس خطا ہو جاتی۔ خامے تو نے گھاس چرا ہوا سمجھ رکھا ہے، وہ آفیسر پرتعش لہجے میں مجھے گھورتے ہوئے غرا کر بولا۔ اس کی آنکھوں سے غضب ناکی مترشح تھی۔ سچ سے بتاؤ کس کے جاسوس ہو؟ میں جاسوس ہوتا تو بنگال جانے کی کوشش کیوں کرتا، ادھر ہی ٹکا رہتا، میں نے جواب دیا۔ اب میں عام آدمی کی طرح خوفزدہ ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ میں چاہتا تو ان کے چنگل سے بھاگنے کی کامیاب کوشش کر سکتا تھا، مگر پھر سب کچھ تلپٹ ہو جاتا۔ یہ پوری فورس کے ساتھ تھے اور میرا راستہ کھوٹا کر سکتے تھے، پھر آگے کا مجھے کوئی راستہ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں راہ فرار اختیار کر کے جنگلوں اور ویرانوں میں بھٹکتا ہی رہتا۔ لگتے تو تم پاکستانی ہو، بنگال کس غرض سے جا رہے تھے؟ میں اس مردود کی جانچ پر اندر سے حیران ہوا، یا پھر ان کا وتیرہ بن چکا تھا کہ کسی بھی اجنبی کو سرحد پار کرتا دیکھتے تو اس پر پاکستانی جاسوس کا لیبل لگا دیتے۔ میں پاکستانی نہیں ہوں، بھارتی مسلم ہوں اور دہلی کا ایک تاجر ہوں۔ بنگال کاغذ کا کارخانہ لگانے کے سلسلے میں جا رہا تھا کہ آسام کے بارڈر پر ہماری مسافر کشتی پر الفا والوں نے ہلہ بول دیا اور سب کچھ تباہ ہو گیا۔ میں بڑی مشکلوں سے جان بچا کر دیہانگ پہنچا ہوں۔ میری بات پر پہلی بار انڈین آفیسر نے چند ثانیوں کے لیے اپنی آنکھوں کو پرسوچ انداز میں سکیڑا، لیکن پھر دوسرے لمحے غرا کر بولا، تمہاری جیب سے تو کچھ بھی برآمد نہیں ہوا ہے، نہ تمہارے شناختی کاغذات اور نہ ہی کچھ اور، پھر تمہاری بات پر کیسے ہم بھروسہ کریں؟ میں نے محسوس کیا کب اس کی آواز اور لہجے میں پہلے والا دبدبا نہیں رہا تھا، بلکہ اب ایک الجھن امیز سی بے اعتمادی جھلکنے لگی تھی۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ یہاں الفا ایک ہارٹ ایشو تھا۔ سرکار یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں نے اسی بے چارگی مگر اعتماد سے کہا۔ میرے پاس اچھی خاصی رقم بھی تھی، کاغذ بنانے والی مہنگی گوند اور اعلیٰ درجے کی چھال بھی تھی، وہ سب لے اڑے۔ کئیوں کو انڈین حکومتی اہلکار سمجھ کر بڑی بے دردی سے ہلاک کر دیا گیا، چند زخمی ہوئے، وہ دریاب برد کر دیے گئے۔ ہم 3 افراد ہی بچے تھے، ان میں ایک خاتون بھی تھی، نہ جانے وہ دونوں بیچارے کہاں دربدر ہو رہے ہوں گے، مگر ہمیں ایسے کسی واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ یہ واقعہ ہوا کہاں تھا؟ پناکھا کے قریب۔ انڈین آفیسر نے ہنکارا بھرا، پھر دانت پیس کر تہدیدی لہجے میں بولا، اس واقعے کی تصدیق تک تم ہماری بیرک میں رہو گے، اگر یہ جھوٹ نکلا تو بڑی عبرتناک سزا کے لیے خود کو تیار رکھنا، ہمارا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے۔ مجھے کیا اعتراض ہوگا سرکار، میں نے ہاتھ جوڑ کر کہہ تو دیا، مگر اندر سے مجھے ایک نئی تشویش کھا گئی۔ ظاہر ہے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے مہلت درکار تھی، وہ مل گئی۔ دیکھنا یہ تھا کہ اس ذرا سی مہلت میں مجھے اپنی گلو خلاصی میں کتنا موقع ملتا ہے۔ اچانک ہی کان پھاڑ دھماکہ ہوا، ہم سب بری طرح لرز گئے، بلکہ پوری موٹر بوٹ ہی کو میں نے بری طرح لرزتے دیکھا۔ ہم سب ہی لڑکھڑا کر گرے تھے۔ حملہ ہو گیا سر، کسی نے چلا کر باہر سے کہا۔ ہم سب سنبھلنے لگے، میں نے بھی حصہ ڈالا اور چلایا، یہ ضرور الفا والے ہوں گے، اب ہم سب کی خیر نہیں۔ قسمت نے میرا ساتھ تو دیا تھا، مگر ایک نئی مخدوش صورتحال بھی پیش آ گئی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، وہ خراٹ انڈین آفیسر جو میرے ساتھ ہی قریب میں کھڑا تھا جھلا کر بولا۔ ان سب کو اپنی پڑ گئی، سب اٹھ کر گنے سنبھالے باہر کو دوڑے۔ فائرنگ کی آواز ابھری، کیبن کی کھڑکیوں کی شیشے ٹوٹ گئی، گولیوں کی بوچھاڑ اندر دیواروں پر مکھیوں کا چھتا بنانے لگی۔ میں گرا ہی رہا۔ اس خوفناک فائرنگ میں کھڑے ہونا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہی ہوتا۔ جوابی فائرنگ کا آغاز بھی ہو چکا تھا، لیکن نامعلوم حملہ آور شاید کناروں پر مورچہ بند تھے۔
बोट भी मुझे एक तरफ से पानी में झुकती महसूस होने लगी, एक तरफ टूटी हुई खिड़की से मुझे तुम्बाले की तरफ से शोलों और धुएं की सुर्खी और स्याही भी दिखाई दे गई। बोट पर शायद पहले कोई ताकतवर दस्ती बम फेंका गया था। जरा ही देर बाद बोट पानी में गरकाब हो गई। मैं इसी का मुंतजिर था। पानी में हलचल मची हुई थी। मैं तेजी से तैरता हुआ टूटे हुए हिस्से से बाहर खुले पानी में आ गया, मगर सतह आब पर नहीं उभरा। एक मोहतात अंदाजे से मैंने एक जानिब सीधे रुख पर तेजी से तैरना शुरू कर दिया। अपनी मखसूस ताकत के बलबूते पर जब मैंने महसूस किया कि काफी आगे निकल आया हूं, तो सूरत-ए-हाल का जायजा लेने की गर्ज से मैं पानी की सतह पर उभर आया। अभी मुझे उभरे जरा ही देर हुई थी कि अचानक मेरे सर पर जैसे कुछ गिरा। मैं चौंका, लेकिन तब तक रस्सी का वो बड़ा सा हाला मेरी गर्दन पर उतर चुका था और साथ ही दरिया के किनारे पर छुपे हुए आदमियों ने उसे खींचा तो रस्सी का हाला मेरी गर्दन पर किसी फंदे की तरह कसता चला गया। अभी मैं इसी उफ्ताद से घबराया हुआ था कि इसी तरह का दूसरा रस्सी का फंदा मुझ पर आन पड़ा। पानी के अंदर ताकत की जोर आजमाई मुमकिन नहीं रहती। यही मेरा हाल था। मेरी दोनों टांगें पानी में छुल रही थीं। जोर कैसे लगा था, ताहम हिम्मत मैंने भी नहीं हारी। अपने दोनों हाथ पहले एक फंदे वाली रस्सी पर कसे और फिर रस्सी को जोरदार झटका दिया। दरिया के किनारे 2 अफराद उछलकर पानी में आन गिरे। यही हाल मैंने दूसरे फंदे वालों के साथ किया, लेकिन तब तक वो मेरी ताकत और बेजिगरी देखकर मोहतात हो गए थे। वो किनारे पर जोर लगाते रहे, ताहम मैंने भी जोर आवरी नहीं छोड़ी और बिल आखिर इन्हें भी सतह आब पर ला फेंका। लेकिन अगले ही लम्हे में चौंका। दोनों किनारों से आन के आन में कई नंग धड़ंग वजूद पानी में छलांग लगा चुके थे। बीच दरिया और तारीख से माहौल में ये अजीब जंग थी। मध्य मुकाबिल कौन था और शिकार कौन, कुछ मालूम नहीं था। गले में फंसे फंदों से निजात हासिल करते ही मैं पानी के अंदर चला गया और इसी वक्त मैंने पानी के अंदर जबरदस्त हलचल मचती महसूस की। वो लोग पहले ही से तहे आब जंग के लिए तैयारी किए हुए थे। सब एक साथ मुझ पर पिल पड़े। सच्ची बात यह थी कि पानी के अंदर मैं इनसे जंग नहीं कर पाया और इससे पहले कि ये लोग मुझे किसी कुंद हथियार से शदीद जख्मी करते, मैंने खुद को इनके हवाले कर दिया। वो मुझे दबोचे किनारे पर ले आए और साथ ही खुशी से नारे लगाते मुझे एक तरफ लेकर चल दिखे। मन के साथ कैदी की हैसियत से चल रहा था। इन सब ने हाथों में हथियार, भाले और मछलें पकड़ रखी थीं। आग की इस दहकती रोशनी में खुद को इनके नरगे में पाकर मुझे थोड़ी बहुत परेशान कुन तशवीश हुई, लेकिन मैं तन बद तकदीर रहा। ये लोग ना जाने कौन थे। मुमकिन था अल्फा वाले ही हों। अगर ऐसा था तो इनसे गुलखुलासी करवाना आसान नहीं था। गोया इंडियन ऑफिसर से बचा तो इन लोगों के नरगे में आन फंसा था। यह आसमान से गिरकर खजूर में अटका वाली बात थी। मुझे कैसी जगह ले जाया गया, यहाँ इर्द गिर्द फूस के झोंपड़े, मोर्चे और दीगर लोग भी दिखाई दिए। ये सब मुझे अपनी वज़ाकता से जंगजू महसूस हुए। ये घने पहाड़ी जंगल के वस्त का मकाम था। रात शायद आखिरी पहर में थी। एक मुख्तसर सी मैदानी जगह पर मुझे खड़ा करके मेरे गिर्द हजूम का हिसार बना दिया गया। इन सब के हाथों में गन्ने और भाले थे। मछलें रोशन थीं। वो जैसे अपने किसी सरदार या अफसर की आमद के मुंतजिर थे। मेरी तरफ नफरत और तैश के मिले जुले जज्बात तले आंखों से घूरते रहे। इतने में एक तरफ से मजमा रास्ता बनाकर दाएं बाएं हुआ तो सामने से मैंने 5 अफराद को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा। वो 4 मर्द थे। इनमें एक जवान औरत थी, कद आवर और खूबरू, लंबे रेशम जैसे बाल जिन्हें उसने बड़े सलीके से गूंद कर शानों पर फैला रखा था। सतवा नाक, रंगत सांवली मगर पुरकशिश, शराब जैसी मद भरी आंखों में गहरी झील का गुमा होता। इसके नैन नक्श बड़े प्यारे और दिलफरेब नजर आए। इसके जिस्म पर चुस्त शिकारियों जैसा लिबास था। इसके हमरा जो शख्स बिल्कुल करीब खड़ा था वो भी वजी और खुबरू था। दोनों के चेहरों के नकूश मिलते जुलते थे और बहन भाई ही लगते थे। दोनों जवान और खूबसूरती में कम नहीं थे। बाकी तो इनके दाएं बाएं गन्ने लिए मौजूद मुहाफिज साथी थे, रविराज खुवा और अशना राज खुवा। यकायक ये 2 नाम मेरे जहन में उभरे। शीना ने मुझे आसाम में आजाद पसंद जिन गुरीलों के बारे में आगाह किया था, ये मुझे वही 2 बहन भाई लगे जो अल्फा के मरहूम बानी अरविंद राज खुवा के खानदान से ताल्लुक रखते थे। ये दोनों बहन भाई जुड़वा थे। मुझे कुछ तसल्ली तो हुई कि शुक्र है मैं दोबारा इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस वालों के हत्थे नहीं चढ़ा, मगर इनसे भी अपनी गुलखुलासी करवाना आसान नजर नहीं आ रहा था। दोनों मुहाफिजों और अपनी बहन को रुके रहने का इशारा करके मर्द में जाने पड़ा। कौन हो तुम? वो चंद कदम मेरे करीब आकर बोला और मैं जवान के बारे में अंदाजा कायम कर चुका था। इसी के मुताबिक पूरी तसल्ली से और दानिस्ता मुस्कुराकर बोला, फकत एक मुसाफिर। पहले ही कैदी था, अब आजाद हूं। मेरी तमानियत भरे और पूरे एतमाद लहजे पर नौजवान रवि ही नहीं, उसकी मुतवक्का बहन अशना भी कदरे चौंक कर मेरी तरफ तकने लगी। झूठ मत बोलना, तुम नहीं जानते कि हम कौन लोग हैं, नौजवान रवि ने गुस्सीले लहजे में मुझसे कहा। सबसे पहले मैं आप लोगों का मशकूर हूं कि मुझे इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की कैद से रिहाई दिलाई। जब बोर्ड पर पहला धमाका हुआ और बाद में फायरिंग तो मुझे भी भाग निकलने का मौका मिल गया। झूठ बोलने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं इस वक्त मैं 2 मेहरबान बहन भाई रविराज खोवा और अशना राज खोवा की तहवील और पनाह में आ चुका हूं। हमें कैसे जानते हो तुम? ये मुतरन्नम आवाज अशना थी।
میرے محتاط اور 100% درست قیاس کی تصدیق ہو چکی تھی۔ بہرکیف مجھ سے یہ کہتے ہوئے اب اشنا بھی چند قدم میری جانب بڑھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس کی گہری آنکھوں میں اب شکوک یا برہمی کے بجائے دلچسپی کا عنصر جھلکنے لگا تھا، لیکن بھائی روی راج ہنوز میری جانب پرتشکیک نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ دیہان گھاٹ کے ٹھیکیدار رام راج نے مجھے یہ سب بتا رکھا تھا۔ میں نے جواب میں کہا اور پھر انہیں بھی وہی بھٹکے ہوئے بنگالی مسافر کی داستان سنا دی، البتہ اپنا جھوٹ پر مبنی بیان اتنا ضرور بدل ڈالا کہ الفا کے حملے کے بجائے ان سے لٹیروں کا ذکر کر ڈالا۔ باقی رام راج کا ذکر کرنا اس لیے ضروری سمجھا تھا کہ اسے بہت سے لوگ جانتے تھے۔ میری بات پر اشنا تو کچھ متاثر نظر آنے لگی، لیکن اس کے بھائی کی آنکھوں میں اب برہمی کے بجائے الجھن کے تاثرات جھلکنے لگے۔ پھر اس سے پہلے کہ دونوں میں سے کوئی کچھ کہتا، اچانک ہی مجمع کے درمیان سے ایک قداور شخص آگے بڑھا۔ وہ چہرے سے غسیلی طبیعت اور اکڑ مزاج نظر آتا تھا۔ اس کے جسم پر 2-3 ہتھیار بھی گویا کسی تمغے کی طرح سجے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ مجھے ان کا سپہ سالار ٹائپ کی شے لگا۔ وہ مجھ سے یا میری باتوں سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہوا اور قریب آ کر ایک نفرت بھری پرتعش نگاہ مجھ پر ڈالنے کے بعد روی اور اشنا سے مخاطب ہوا۔ ہم اس کی کسی بات پر وشواس نہیں کر سکتے۔ ہماری جنگ میں اندازوں کی گنجائش نہیں ہے۔ اسے فوراً گولی مار دی جائے یا بھالے میں پرو دینے کا حکم جاری کر دیا جائے، لیکن یہ ظلم ہوگا۔ میں نے فوراً روی اور اشنا کی طرف دیکھ کر احتجاجاً کہا، میرے ساتھی، میرے گھر والے ادھر بنگال میں میرے منتظر ہوں گے۔ دیہان کے چائے کے مشہور ٹھیکیدار رام راج کو کون نہیں جانتا ہوگا؟ میرے عزیز رشتہ دار اتنے گئے گزرے نہیں کہ وہ میری تلاش میں نہ نکلے ہوں۔ انہیں معلوم تھا کہ میرے آخری سفر کی ابتدا دیہان سے ہوئی تھی۔ وہ دہلی میں اخبار کے مالک ہیں، بھارت کی بعض آزاد ریاستوں کے حامیوں کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں۔ انہیں جب یہ معلوم ہوگا کہ میں کن لوگوں کے ہاتھوں مارا گیا ہوں تو آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ اتنی مختصر سی تقریر کر کے میں چپ ہو گیا۔ اب دونوں بہن بھائی ہی متاثر نظر آ رہے تھے، لیکن وہی اکڑ مزاج ان کا گوریلا سپہ سالار ہنوز مجھے خوش مگیں اور تشکیک بھری نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ بلاخر میرے بارے میں روی راج اور اشنا راج نے یہی فیصلہ صادر کیا کہ فی الحال مجھے زیر حراست رکھا جائے گا۔ 2-1 روز میں میرے سلسلے میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ مجھے ایک پکی اینٹوں والے مربع نما مکان میں مقید کر دیا گیا۔ ایک چھوٹے صحن اور ایک ہی کمرے کا مکان تھا۔ کمرے کو تالا نہیں لگایا گیا تھا، بیرونی دروازے پر البتہ ایک تالا اور 2 گن مین تعینات کر دیے گئے تھے۔ اس مکان تک لانے کے لیے ایک بغیر خود والی لمبی سی جیپ میں مجھے سوار کرایا گیا تھا۔ میرے دونوں ہاتھ پشت کی طرف باندھ دیے گئے تھے۔ یہ شہر سے دور کا علاقہ تھا، تاہم مجھے یہاں بازار، گلیاں اور کچھ پختہ سڑکیں دکھائی دیں۔ یہ بھی گنجان آبادی والا علاقہ تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ روی راج اور اشنا کا گھر بھی ادھر ہی کہیں موجود ہے۔ قید خانے نما مکان میں لا کر میرے ہاتھ کھول دیے گئے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں ان کی اس عنایت پر خدا کا شکر ادا کیا۔ صحن میں غسل خانہ وغیرہ تھا، باقی کمرہ میرے سوا ہر شے سے عاری تھا۔ میں ننگے فرش پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ مجھے نیند ستانے لگی تھی، لیکن جانے کیوں میری آنکھ بار بار کھل جاتی تھی۔